دنیا میں ایک آواز رکھتے ہیں، بڑی زیادہ فالوئنگ ہے آپ کی، اس لیے اس امر کی کوشش کریں کہ تمام مذاہب عالم کو آج آپس میں تعاون کرتے ہوئے امن کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح سے اپنے پیدا کرنے والے خدائے واحد کو پہچاننے کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ خلاصہ ہے اس خط کا جو ان کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ کرے کہ پیغام ان کی سمجھ میں بھی آ جائے، پڑھ بھی لیا ہو۔ انسانیت کی قدروں کو قائم کرنے والے ہوں یہ لوگ، اور مذاہب کا احترام کرنے والے ہوں، اور سب سے بڑھ کر خدائے واحد کو پہچاننے والے ہوں۔ جیسا کہ شریف صاحب کی رپورٹ سے بھی ظاہر ہے کہ اس موقع پر بعض اور مسلمان مذہبی لیڈر بھی تھے یا بڑے لوگ تھے، لیکن پوپ کو اسلام کا اور قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق ملی تو زمانے کے امام اور جری اللہ کے ایک غلام کو۔ پھر کہتے ہیں یہ لوگ کہ احمدی مسلمان نہیں، اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حد تک کرنے والے ہیں۔ ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر اسلام کی آج تک نئی شان سے کامیابیوں کے نظارے دیکھ رہے ہیں، بلکہ غیر جن کے دل میں بغض اور کینے نہیں ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کام ہے وہ یقیناً آپ نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک مقدمہ قائم ہوا تھا، بڑا مشہور مقدمہ ہے، جو ایک پادری ہنری مارٹن کلارک نے قائم کیا تھا۔ اصل میں تو اس کے پیچھے اس شکست کا بدلہ لینا تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور عیسائیوں کے درمیان ایک مباحثے میں عیسائیوں کو ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب یعنی بحث کی تفصیل ملتی ہے جنگ مقدس میں۔ یہ مقدمہ مارٹن کلارک نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر قتل کا جھوٹا مقدمہ قائم کر کے کیا تھا۔ اس کی تفصیل بھی آپ کی کتاب البریہ میں ملتی ہے۔ بہرحال اس مقدمے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت کے جج کپتان ڈگلس نے باعزت بری کیا تھا۔ آپ نے اس جج کو پیلاطس ثانی کا خطاب دیا، تو یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے۔ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک اس مقدمے میں بہت ذلیل ہوا تھا، بلکہ جج نے کہا تھا آپ ان کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ بھی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مجھے ہمارے آصف صاحب جو ہیں NTA کے، انہوں نے بتایا کہ ہنری مارٹن کلارک کے پڑپوتے سے رابطہ ہوا ہے اور وہ مجھے ملنا چاہتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بڑی خوشی سے آ جائیں، کسی دن ان کو لے آئیں۔ چنانچہ وہ گزشتہ دنوں مجھے ملے۔ یہ ملنا تو خیر ایک ملاقات ہوتی ہے، لوگ ملنے آتے رہتے ہیں، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ان میں سے چند آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی نشانی ہے، کس شان سے اللہ تعالیٰ آج بھی آپ کی تائید فرماتا ہے۔ میں نے باتوں میں جنگ مقدس کے حوالے سے بات کی تو کہنے لگے کہ میں تو اس بارے میں حال ہی میں نے تحقیق کی ہے اس بارے میں، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہنری مارٹن کلارک ماضی میں کھو گیا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے ان کے پڑپوتے کا کہ ہنری مارٹن کلارک ماضی میں کھو گیا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو شخص تھا وہ دنیا بھر میں کامیاب ہے۔ کہنے لگے مجھے خود کچھ سال پہلے معلوم نہیں تھا کہ میرے پردادا کون ہیں، یہ تو ابھی حال ہی میں اپنے آباء و اجداد کی تلاش کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہنری مارٹن کلارک میرے پردادا ہیں۔ بہرحال تقریباً آدھا گھنٹہ ہماری گفتگو ہوتی رہی، بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اور احتیاط سے میرے ساتھ بات کر رہے تھے۔ میں سمجھا شاید یہ ان کا انداز ہوگا، لیکن بعد میں
آصف صاحب کو کہنے لگے کہ میں بڑے جذباتی کیفیت میں رہا ہوں ساری ملاقات میں. اور اس کے بعد آصف صاحب نے جو دوبارہ بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب باتیں ہوئیں کہ بعض سخت الفاظ استعمال کیے ہنری مارٹن کلارک کے بارے میں، تو ان کو بتایا کہ وہ اس مارٹن کلارک کی ضد کی وجہ سے تھا، اس مباحثے کی صورتحال کی وجہ سے تھا جو اصول پیدا ہوئی تھی، باوجود اس کے کہ بڑا واضح ہے، سارے مباحثے کو پڑھ کے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ فتح اسلام کی ہوئی، لیکن وہ یہی نعرہ لگاتا رہا اور اس بات پہ اصرار کرتا رہا کہ عیسائیت جیت گئی. تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ دعا کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ واضح نشان دکھائے. اس پر وہ کہنے لگا بے ساختہ بہت کافی لمبی باتیں کی کہ گاڈ ہیز سرٹنلی شون اے سائن ایون ٹوڈے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر نشان دکھا دیا، بلکہ آج بھی دکھا دیا نشان. اس کی ملاقات کا بھی اس نے ذکر کیا اس میں، تو اس کی تفصیل تو آصف صاحب کو میں نے کہا مضمون بنا کے لکھ دیں. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت آج انہی دشمنان اسلام کی اولادوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے. اگر سمجھ نہیں آتی تو ان ملاؤں کو جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا انکار نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑھے ہوئے ہیں